الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی 185ویں آیت ہے، 185ویں آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک اہل ایمان سے دین کے ایک بنیادی رکن صوم یا صیام یا روزے سے متعلق احکام بیان فرماتے ہیں۔ روزے کے کئی پہلو ہیں۔ جب روزے کے تعلق سے بات کریں تو اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک روزے کا پہلو یہ ہے اسلام میں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں اور دین اسلام کے اندر، ایمانیات کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس پر قرآن اور احادیث بکثرت شواہد موجود ہیں۔ اور روزے سے متعلق یا رمضان سے متعلق دوسری چیز جو قرآن اور حدیث میں آتی ہے، جو ایک اہل ایمان کو، ایک صاحب ایمان کو جاننا ضروری ہے، وہ ہے روزے کے فضائل، کہ اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی پریفرنسز کیا ہیں، روزہ رکھنے سے ایک مومن کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی اور اخروی دونوں۔ یہ دوسری چیز ہے جو اہل ایمان کو جاننی چاہیے، اہمیت کے علاوہ، فرضیت کے علاوہ۔ لازم کیوں ہے روزہ، اہم کیوں ہے، ضروری کیوں ہے، اس کے بعد پھر کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس سے مجھے فوائد کیا ملیں گے، اس سے کیا منفعت ہے، دنیاوی اور اخروی سعادتیں کون سی مجھے حاصل ہو سکتی ہیں روزے سے، یہ جاننا بھی ایک صاحب ایمان کا فرض ہے اور اس پر لازم ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو موٹی سی چیز روزے کے تعلق سے ایک طالب علم کو، ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ طالب علم کو بالخصوص، وہ ہے روزے کے احکام۔ اور ظاہر بات ہے کوئی بھی عبادت تب تک پوری عبادت نہیں کہلاتی جب تک نہ اس میں ان احکام اور ان رولز کا خیال نہ رکھا جائے جو شارع نے اس کے لیے لازم قرار دی ہے۔ اور بلا شبہ اللہ پاک وہی عبادت قبول فرماتا ہے جس کو ان قواعد کے ساتھ ادا کیا جائے، ان احوال کے ساتھ ادا کیا جائے، ان طریقوں اور اس ڈسپلن کے ساتھ کیا جائے جو ڈسپلن اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا۔ اس اعتبار سے روزے سے متعلق تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی، روزے کی اہمیت یا فرضیت۔ دو، روزے کے احکام اور اس کے رولز یا اس کے قواعد، اس کا ڈسپلن۔ اور تیسری چیز اس کی فضیلتیں۔ تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ساری چیزوں کو آپ کو بتا دوں اور الگ الگ کر کے بتا دوں، البتہ روزے کی فضیلت کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کروں گا۔ روزے کی اہمیت اور اس کے احکام کیا ہیں یہ الگ سے الگ مضمون میں بیان ہوں گے، لیکن روزے کی فضیلت کے تعلق سے چونکہ فضیلت کی طرف لوگ زیادہ راغب ہوتے ہیں اور طبیعتیں اکثر فضیلتوں کی طرف دوڑتی ہیں، اور فضائل کا اس زمانے میں بیان کرنا امت کی بہی خواہی ہے۔ جب ہم مسائل کو بیان کرتے ہیں تبلیغوں میں اور دعوت کے میدان میں تو اکثر لوگوں کو اس پہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر روزے کے احکام بیان کیے جائیں اور یہ بتایا جائے افطار کس وقت کرتے ہیں تو آپ کو تین فقہ سامنے آئیں گے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ غروب آفتاب کے 1 منٹ کے بعد، غروب آفتاب کے 1 منٹ کے بعد آپ کو افطار کرنا ہے، تو سامنے والے کو اعتراض ہوگا کہ حدیث میں تو غروب آفتاب کا کہا گیا، آپ یہ 1 منٹ کہاں سے بڑھا رہے ہیں؟ اور ایک آدمی تو
آپ کو بتا دے گا نہیں غروب آفتاب کے 5 منٹ بعد روزہ کھولنا ہے، یعنی اس کے احکام میں اختلاف واقع ہوگا۔ اب وہ شخص کی جو غروب کے ساتھ ہی بغیر کسی انتظار کے روزہ کھولتا ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں، یہ مضبوط ہیں وہ دلائل یا کمزور ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اور جو روزے کے بعد 1 منٹ غروب آفتاب کے بعد 1 منٹ کے بعد روزہ کھولنے کی دلیل دیتا ہے، اس کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، اور ان دلائل شرعی دلائل کی بنیاد پر وہ بات کہتا ہے۔ اور جو 5 منٹ لیٹ کہنے کے لیے کہتا اس کے بھی اپنے دلائل ہوں گے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب روزے کے یا کسی بھی اسلامی عبادت کے احکام ہم بیان کرتے ہیں تو اکثر دعوت و تبلیغ کے میدان میں دقتیں آ جاتی ہیں، اسی لیے داعیوں کو کہا جاتا ہے، اور آپ بھی داعیوں کی ایک جماعت ہیں، تو آپ کو احکام اور دوسری چیزوں سے ہٹ کر کے فضائل کی طرف زیادہ لوگوں کو راغب کرنا چاہیے، اور دعوت کے میدان میں بہرحال فضیلتیں جو ہیں وہ اہم مقام رکھتی ہیں، اور مومنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ چیزیں کیا ہیں، فضیلتیں عبادتوں کی کیا ہیں۔ تو روزے کی فضیلت کے تعلق سے اس تمہید کے بعد میں آپ کو چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو جو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا روزے کی فضیلت، قرآن پاک سے جو ثابت ہے، فضیلت کا مطلب بڑائی، عظمت، خوبی، اس کے اندر جو عظمت موجود ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اسی آیت کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ایک تو قرآن پاک کے عبارت النص سے ظاہر ہے، قرآن پاک سے جب ہم چیزوں کا نکالتے ہیں، استنباط اور استخراج کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ چیزیں تو سیدھے سمجھ میں آتی ہیں، بیر انفارمیشن کے بعد سمجھ میں آتی ہیں، کچھ بڑی غور اور دقت کے بعد سمجھ میں آتی ہیں، کچھ بہت تحقیق اور بہت آس پاس کی چیزیں پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہماری علمی زبان میں کہ قرآن کریم سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کچھ تو عبارت النص سے ثابت ہوتی ہیں، یعنی جو ٹیکسٹ ہے، عبارت النص کا مطلب جو ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ سے ثابت ہوتی ہیں، لفظ میں وہ چیز موجود ہے، الفاظ میں وہ چیز موجود ہے۔ مثلا یہی کہہ دیا گیا کہ کچھ چیزیں عبارت النص سے ثابت ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں اشارت النص سے ثابت ہوتی ہیں، یعنی لفظ تو موجود نہیں ہے لیکن لفظ میں اشارہ ضرور موجود ہے، اس طرف لفظ تو موجود نہیں ہے لیکن لفظوں کا چلن اس طرح سے ہے کہ اشارہ ہو جاتا ہے اس طرف سے۔ اور کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں دلالت النص سے، یعنی نہ لفظ موجود ہے نہ اشارہ موجود ہے لیکن عبارت اس طرح سے آئی ہے کہ وہ ان چیزوں پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس طرح سے جب قرآن کریم سے ہم احکام اور دین نکالتے ہیں، جب ہم قرآن کریم سے اپنی زندگی کی راہیں متعین کرتے ہیں تو ہم قرآن کریم کی 3 چیزیں دیکھتے ہیں، ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں سے۔ ایک دیکھتے ہیں اشارت النص، ایک دیتے ہیں عبارت النص کہ ٹیکسٹ میں موجود ہو، دوسری اشارت النص اور تیسری دلالت النص۔ تو یہ پہلی فضیلت تو اس آیت میں عبارت النص سے ہی علی الاعلان الفاظ موجود ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اب کون سے قرآن مجید کو، کس قرآن مجید کو، اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا بڑھپن ہے، اس کی کیا دین کے اندر کیا اہمیت ہے؟ ھدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ اس جملے کے بعد، اس جملے سے پہلے نہیں، اس جملے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے بعد وہ ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کلمے کے اندر ہی نہیں آئے گا تو وہ ریسرچر کی طرح بیٹھے گا قرآن پاک پڑھنے، اس کی ہدایت نہیں ہوگی۔ تو یہ الگ مضمون ہے کہ آپ کو بتائیں قرآن کریم کن لوگوں کو ہدایت کرے گا۔ اس کی قرآن کریم کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس دائرے کے اندر آ جائے جس دائرے میں ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ کہہ دیا گیا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے راہ دکھانے کے کئی معجزوں اور کئی سادنوں کے علاوہ ایک سادن یہ بھی ہے، یعنی اس کا مطلب اور بھی چیزیں ہیں جن سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، جیسے نبیوں کا نزول، نبیوں کا آنا، اور اللہ پاک نے عقل سلیم جس کو عطا کی وہ بھی ہدایت کرتی ہے۔ وقت نہیں ہے اور مضمون کا تقاضا بھی ہے کہ میں ان بول بلیوں میں نہ چلا جاؤں، بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہدایت کے کئی اور بھی اسباب میں سے ایک مضبوط سبب ہے
आसमानी किताबों का नुज़ूल और आखिरी किताब जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, उस किताब के आने के बाद दुनिया की सारी शरीयतें मनसूख हो गई। और जब सारी शरीयतें मनसूख हो गई तो ये इस बात की भी दलील है और सारी दलील उनके अलावा कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी साहिब शरीयत है। इसलिए कुरान करीम जो है सारी कायनात के लिए हिदायत है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो पहले उस दायरे के अंदर आ जाएं, उस कलिमे के अंदर आ जाएं जो कलिमा उनको फ़ायदा पहुंचाएगा और जो जिस कलम के अंदर उनको लाएगा। तो अल्लाह पाक ने पहली फजीलत तो इबारतुन नस में फरमा दी कि ये तो एक ऐसा महीना जिसमें मैंने दुनिया के इंसानों के लिए कि जो हिदायत के मुतमन्नी और मुतलाशी हैं और हिदायत के पीछे दौड़ते रहते हैं और हिदायत के लिए अल्लाह से दुआएं मांगते रहते हैं, और दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान नहीं है कि जो हिदायत, चूंकि हम बहुत बकसरत इस्तेमाल करते हैं मुसलमान, इसलिए हिदायत का लफ्ज़ हमारे लिए कुछ चीज़ें अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि जो हमारे लिए बड़े गंजलक बन गए हैं, बड़े मुबहम बन गए हैं। तो हिदायत का मतलब असल में प्रॉपर अप्रोच होता है, यानी ज़िंदगी के मसाइल के बारे में प्रॉपर अप्रोच, परफेक्ट अप्रोच, उसका नाम है हिदायत। तो वो कुरान के बगैर और कोई किताब नहीं है कि जो आपको परफेक्ट अप्रोच दे दे ज़िंदगी के जिस मैदान में आप जाएं। आप तिजारत के मैदान में जाएं, आप सियासत के मैदान में जाएं, आप इबादत के मैदान में जाएं, आप मामलात के मैदान में जाएं, ताल्लुकात के मैदान में जाएं, आप किस भी मैदान को ले लें, उसमें कुरान और हदीस हमें रहनुमाई फरमाता है। तो इस तरह से ज़ाहिरी अल्फाज में भी अल्लाह पाक ने इबारतुन नस में भी ये फरमा दिया कि माह रमज़ान की फजीलत का राज है नुज़ूल कुरान, यानी इसी महीने के अंदर कुरान करीम को नाजिल किया गया शब कदर के अंदर, और आगे और भी इसमें डिटेल्स हैं, लेकिन बहरहाल हमारा मजमून जो है वो है माह रमज़ान की फजीलत। और इसी फजीलत के ताल्लुक से पहली बात ये इस महीने की अजमत जो इस्लाम में आकर होगी। याद रखिए कि इस्लाम से पहले भी इस महीने की अजमत थी, ऐसा नहीं है कि इसकी अजमत नहीं है। और आप भी देखते हैं कि ये तो एक फितरी तकाजा भी है, आप जब अच्छा काम करेंगे तो बोलेंगे अब किसी अच्छे दिन करूंगा, हड़ताल के दिन तो कोई अच्छा काम आप करेंगे नहीं। जैसे मसलन शादी ब्याह का मौका आता है तो आप कहते हैं तरस दिन तो माश हड़ताल, हाँ उस दिन कोई हड़ताल वड़ताल तो नहीं होगी। तो आप पूरे कैलेंडर को देखते हैं, गड़बड़ वाले दिन या किसी दूसरे दिन या किसी आप कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह पाक ने भी इसी फितरत के मुताबिक, अपनी फितरत के मुताबिक माह रमज़ान में, रमज़ान के महीने में कुरान करीम को नाजिल किया। तो इस रमज़ान की फजीलत उससे पहले भी थी, जो मैं आपको अभी इबारतुन नस से, इशारतुन नस से, बल्कि इशारतुन नस से मैं आपको बता दूंगा। कुरान पाक की एक आयत के इशारतुन नस से ये साबित होता है कि इस रमज़ान की फजीलत पहले भी थी। तो बहरहाल माह रमज़ान की फजीलत के लिए सबसे पहली चीज़ कि इस महीने में कुरान करीम नाजिल किया गया, और ये कुरान करीम सारी कायनात के लिए कि जो मुतलाशी हक़ हैं, जो लोग मुतलाशी हिदायत हैं, उनके लिए हिदायत है। अब दूसरी चीज जो है वही इसी आयत के अंदर, इसी आयत करीमा के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला। ये तो इबारतुन नस से साबित होगी बात कि इसमें कुरान करीम नाजिल हो गया, इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ तो होगा नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए और इस पर गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर करने के बाद आपको मालूम होगा कि रमज़ान की एक और भी फजीलत है, और वो क्या है? वो उसका नाम है, रमज़ान का नाम। अक्सर हम मुसलमान रमज़ान कहते हैं, मीम को साकिन पढ़ लेते हैं। तो तलबा के लिए ये ज़रूरी है कि वो इसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़े और सही अदा के साथ पढ़े। रमज़ान मीम को साकिन करके नहीं, रमज़ान वर्ड है रमज़ान। चूँकि हम कश्मीरी बोलने के आदी है, उर्दू में भी रमज़ान मीम को साकिन करके पढ़ते हैं। तो फिर वही लोग जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो वहाँ भी शहर रमज़ान अल्लज़ी पढ़ते हैं और कुरान पाक को गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करते हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो ये है लफ्ज़ रमज़ान। इस लफ्ज़ रमज़ान में इशारा मौजूद है, यानी इशारतुन नस मौजूद है, जो हमें ये बताती है वो इबारत कि माह रमज़ान की कितनी बड़ी फजीलत है। अब इस लफ्ज़ को जब हम डिक्शनरी में तलाश करते हैं, लुगत में तलाश करते हैं कि ये लफ्ज़ आया कहाँ से और इस महीने का ये नाम हुआ कहाँ से और हुआ क्यों, इसकी क्या मुनासबत है, इसका क्या वजह है, तो ये भी हमें बताता है कि रमज़ान वाकई एक फजीलत वाली चीज़ हमें मिली है और हमें इससे इस्तिफ़ादा करना होगा। हज़रत अल्लामा इब्न मंजूर जो लिसानुल अरब के बहुत बड़े यानी लिसानुल अरब के मुसन्निफ़ हैं, ये लिसानुल अरब जो है कहीं
12 جلدوں میں، کہیں 18 جلدوں میں چھپی ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ 18 مجلدات میں چھپی ہوئی کتاب ہے، اسلامک انسائکلوپیڈیا ہے۔ کبھی ہم آپ سے اس لنگوسٹ، اس عظیم انسان کے بارے میں بات کریں گے کہ جس نے کتنی محنت کر کے اور کتنے کھاک چھان کے، ریگستانوں کی کھاک چھان کے ہمارے لیے یہ کتاب تیار کی، لسان العرب۔ تو اس لسان العرب میں اس لفظ کی تحقیق بتاتے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے، اس کے آخر میں جو الف نون بڑی ہوئی ہے، یہ عربی ضابطے اور قاعدے کے مطابق اس میں بڑی ہے۔ اصل میں ورڈ جو ہے وہ ہے را، میم اور واد۔ یہ زواد جو لفظ ہے، یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے، یہ دنیا میں کسی زبان میں یہ زواد نہیں ہے، یہ صرف عربی کا امتیاز ہے، اسی میں یہ ایک ورڈ آتا ہے زواد۔ تو اسی لیے اس زبان کو لغت الزواد بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان کا ایک نام ہے لغت الزواد، یعنی زواد کی زبان، یعنی وہ زبان کی جس میں دنیا کی کسی زبانوں سے ہٹ کر کے اسی زبان کے اندر یہ پروننسیشن موجود ہے، یہ لفظ موجود ہے، یہ ساؤنڈ موجود ہے، اور وہ ہے زواد کی۔ تو اس لیے اس کا پڑھنا صحیح ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے، صحیح ادا سے کیسا پڑھیں۔ تو رمضان جو ہے را، میم اور زواد ہے، تو ان 3 حرفوں سے جو ورڈ بنتا ہے رمضا یرمزو اور رمضا یرمزو، ورڈ جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے ٹو سک اینڈ ٹو سک، ایک چیز کو چوس کر کے باہر نکالنے کو کہتے ہیں رمضا عربی میں۔ اور عربوں کے پاس یہ رمز ایک پتھر کا نام تھا، ابن منظور کے مطابق۔ میں نے بتایا آپ کو ابن منظور کی اہمیت کو پہلے سمجھ لیجئے، چونکہ تھوڑا سا، زیادہ نہیں، اتنا یہ کہ یہ ابن منظور، علامہ ابن منظور، جس نے لسان العرب کو مرتب کیا ہے، لینگویج کا انسائکلوپیڈیا ہے ایک طرح کا، لفظ کی پوری تاریخ چھانتے ہیں، یہ لفظ بنا کب، کس معنی میں پہلے استعمال ہونے لگا، اس کے بعد شاعر کس زمانے میں اس کو کس ورڈ میں استعمال کرتے رہے، اور بالآخر جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس نے کیا معنی اختیار کر لیے تھے۔ آپ ذرا دیکھو کتنی بڑی خدمت ہے یہ، کہ ایک آدمی ریگستانوں میں جا کر کے کھاک چھانتا ہے اور ان کے ساتھ، عرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتا ہے کہ یہ لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں۔ مجھے موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاتا، بہرحال چونکہ میرا ایک تعلق خاص ہے زبان دانی کے ساتھ، تو میں حالانکہ فقہ میں زیادہ دخل نہیں دیتا ہوں، دوسری چیزوں میں زیادہ دخل نہیں دیتا ہوں، تو میں نے اپنی ساری زندگی کو اسی ایک خاص مقصد کے لیے لگا دی ہے، قرآن کی خدمت کے لیے۔ کوئی فقہ، کوئی تفسیر، کوئی حدیث، کوئی دوسری چیزیں لے لیتا ہے، تو میرا جس میں نے اپنا زیادہ وہ قرآن پاک کے خدمت کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اس کی زبان کا خادم ہوں۔ میں قرآن پاک کی زبان کا خادم ہوں اور ایک ادنا خادم ہوں، اور اس تعلق سے انشاءاللہ جب بھی قرآن پاک کا کوئی لفظ اس طرح کا آتا ہے جسے میں نہ جانتا ہوں، تو میں ابن منظور کو کھول کر کے اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ لفظ بنا کب، وضع کب ہوا، کس معنی کے لیے بنا، اور پھر اس نے کب کب کون کون سے معنی اختیار کیے، کب کب کون سے جامے پہنے، اور جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت یہ کس معنی میں استعمال ہوتا رہا، کیونکہ قرآن جب نازل ہوا تو قرآن نے اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا ہوگا جس معنی میں اس وقت وہ لفظ استعمال کیا جاتا رہا۔ اور پھر آج تک اس لفظ نے، ابن منظور کے وقت تک اس لفظ نے کیا کیا معنی اختیار کیے، یہ سب چیزیں۔ تو علامہ ابن منظور، اس اہمیت کے بعد آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ابن منظور کون شخصیت ہے۔ ہماری لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے 18 مجلدات میں، 19 مجلدات میں، ایک کیٹلاگ ہے اس کا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں رمزہ ہے، اور رمزہ یرمزو کا مطلب ہوتا ہے ٹو سک اینڈ ٹو چیو، انگریزی میں ٹو سک، چوس لینا، ٹو چیو، چبانا بھی، اور کئی معنی ہیں اس کے، کئی، اور اس کا مطلب لکھا ہے رمزہ یرمزو حرکہ یحرکو، جلا دینا۔ رمضہ کے مطلب جلا دینے کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے رمضہ یرمزو، جلانا اور سک کرنا، چوس لینا، دونوں قریب قریب معنی میں ہیں۔ مثال کے طور پہ عرب جو ہیں رمضہ اس پتھر کو کہتے تھے، الف نون جب اس لفظ پر بڑھا دیتے ہیں تو اس کے اندر معنی کی بڑھائی آ جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہو، مثلا آپ کہتے ہو رمضہ سے رمضان بنایا اور الف نون آخر میں آیا، تو یہ مبالغے کے لیے۔ اس کے زبان دانوں کے کئی ورژن ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ مصدر ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ چیز ہے، کچھ کہتے ہیں یہ چیز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ اس کے آخر میں الف نون جو آیا ہے یہ مبالغے کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہم غفران کہتے ہیں، غفرہ مانے معاف کرنا، اور غفران بہت زیادہ معافی، شکرہ مانے شکر کرنا، اور شکران مانے بہت زیادہ شکر کرنا۔ اسی طرح سے ہے فرقہ کا مطلب ہے فرق کرنا، اور فرقان کا مطلب بہت زیادہ فرق کرنا۔ اسی طرح سے رمضہ کا مطلب ہے چوس لینا، اور رمضان کا مطلب بہت زیادہ چوسنے والی چیز۔
تو عربوں کے پاس ایک ایسا پتھر تھا عربوں میں، خاص طور پہ اہل عرب حجازی عربوں کے اندر، عربوں کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے، حجازی عرب اور یمنی عرب۔ تو حجازی عربوں کے پاس، جہاں یمنی عرب تو زیادہ تر، یمنی عرب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ زیادہ ایگریکلچر ان کے پاس ہے، تو جو حجازی عرب ہیں وہ زیادہ مال مویشی پال کر کے اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اور وہی ان پر ان کا کھانا پینا بھی ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غذا زیادہ طور پہ بھیڑ بکریاں تھیں، یعنی جب وہ کھانا کھاتے تھے تو ان کے کھانا کھانے میں، جیسے کہ کشمیری لوگ کھانا کھایا تو یعنی اس کا مطلب ہے چاول کھایا، تو عرب جب کہتے ہیں کھانا کچھ کھایا تو اس کا مطلب ہے گوشت کھایا، یعنی ہاں میں نے کھانا کھا لیا یعنی میں نے چاول کھا لیے۔ روٹی بھی کوئی کشمیری کھا لے تو وہ کبھی نہیں کہے گا میں نے کھانا کھایا، یعنی ابھی کھانا باقی ہے۔ تو عرب چونکہ گوشت کھانے کے عادی تھے، کیونکہ ان کے پاس مال مویشی زیادہ ہوتے تھے، تو ان کا سارا نفس کا جو حساب کتاب ہوتا تھا وہ زیادہ تر اسی یعنی گوشت کھانے پر ہوتا تھا، اور وہ گوشت ہی زیادہ کھاتے تھے۔ اور چونکہ وہ مال مویشی ان کے پاس زیادہ تھے، کبھی کبھی بکری یا بھیڑ یا کوئی بڑا جانور، کوئی دمبا ذبح کر دیا اور گوشت بچ گیا، کبھی اونٹ کو ذبح کیا گوشت بچ گیا۔ اب اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک پتھر دریافت کیا تھا، اس پتھر کا نام تھا رمضان۔ کیا کرتے تھے اس پتھر میں، کیا خوبی تھی کہ جب اس پتھر پر وہ گوشت رکھتے تھے تو وہ پتھر جو ہے اس گوشت کے اندر جو نمی ہے، جو اس کے اندر بادیات اور جو اس کے اندر جراثیم پیدا کرتا ہے، وہ نمی، وہ تری جو اس کے اندر جراثیم پیدا کر کے اس کو روٹن کر دیتا ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے، تو اس لیے عربوں نے یہ طریقہ نکالا کہ گوشت کو سکھا دیتے تھے، اور سکھانے کے لیے انہوں نے جو پتھر دریافت کیا یا ان کو دریافت ہو گیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کیسے ان کو یہ دریافت ہوا، ہر چیز کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور ایک ریسرچ کے لیے وہ جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک پتھر دریافت کر لیا تھا عربوں نے، شمالی عربوں نے یا حجازی عربوں نے، کہ وہ جب گوشت ان کے پاس بہت مقدار میں آ جاتا تھا یا قربانی کا گوشت بہت زیادہ آ جاتا تھا تو وہ اس پتھر پر اس کو سکھا دیتے تھے۔ اس پتھر کا نام تھا رمضان۔ اس پتھر کے اندر خوبی یہ تھی کہ گوشت کے اندر کی ساری نمی اور تری اور رس جو ہے وہ اس کو چوس لیتا تھا، اس کو سک کر لیتا تھا، اور جب سک کر لیتا تھا تو اس کو محفوظ اور پریزرو کرنے کی صلاحیت، اس پریزرو ہونے کی صلاحیت اس کے پاس، اس کے گوشت کے اندر آ جاتی تھی۔ یعنی اگر گوشت کو اپنی پوری تری اور نمی کے ساتھ اس کو رکھ دیا جائے کہیں تو اس کو ایک دن کے اندر خراب ہونے کے چانسز ہیں، اور یہ برباد اور کسی کام کے لائق نہیں رہے، اس کے اندر جراثیم آ جائیں گے اور وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر سے اگر پانی اور رس اور نمی اور تری کو باہر نکال کر کے اس کو خشک کر کے سکھا دیا جائے تو اس کے اندر کئی مہینوں تک پریزرو ہونے کے اور محفوظ رہنے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے عربوں نے اس پتھر کو دریافت کیا تھا، کیا کرتا تھا کہ جراثیم پیدا کرنے والی نمی اور گندگی اور غلاظت پیدا کرنے والی اور خرابی اور بربادی پیدا کرنے والی چیزیں، جو نمیات، جو مادے گوشت کے اندر موجود تھی، اس کو وہ سک کر کے باہر نکال لیتا تھا وہ پتھر، اس کو وہ رمضان کہتے تھے۔ اس کو جلانے کے ساتھ بھی یہ میں آگے بتا دوں گا دوسرے آپ کو قسط میں، دوسری چیز میں، دوسری بات میں، پہلے اس کو بتا دوں آپ کو۔ اور یہ رمضان کا لفظ جو ہے، اللہ پاک نے یہ رمضان کا لفظ جو استعمال کیا، اس میں یہ احکام جو ہمیں دیے روزہ رکھنے کے، کہ صبح سے شام تک آپ کو بھوکا رہنا ہے، آپ کو آپ کے یعنی پیٹ کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے دل کا بھی روزہ ہے، آپ کے دماغ کا بھی روزہ ہے، جسم کا انگ انگ روزہ ہے، آپ کے باطن کے اعضاء جو ہے ان کا روزہ ہے، ظاہر کے اعضاء کا روزہ ہے۔ روزہ تو خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، اور اگر آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ ساری چیزیں کرتے رہے آپ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس للہ حاجہ، آپ کے روزے کا پھر اللہ کو کوئی ضرورت، آپ کے روزے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دے، یدا شرابہ و طعامہ و شرابہ لیس للہ حاجہ، اگر وہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا تو اس کا مطلب جو ہے آپ کو روزے میں کہا جاتا ہے کھانا پینا چھوڑ دو، اس وقت سے اس وقت تک آنکھوں کا روزہ بھی رکھو، بری بات دیکھنا چھوڑ دو، کانوں کا روزہ بھی ہے، کانوں سے برا سننا چھوڑ دو، زبانوں کا بھی روزہ ہے، زبان سے ناک کا بھی روزہ ہے، برا سونگنا چھوڑ دو، یہاں تک کہ آپ کے اندر اگر بدبو پیدا ہو جائے وہ پسندیدہ ہے، لیکن خوشبو پیدا کرنے والی چیز آپ منہ میں نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے؟
تو یہ آپ کے کانوں کا بھی روزہ، آپ کے منہ کا بھی روزہ، آپ کے آنکھوں کا بھی روزہ کہ آپ آنکھوں سے برا نہ دیکھو اور بری چیزیں ان کی طرف رغبت مت کرو، ہاتھوں سے برا مت کرو، پاؤں سے بری کام کی طرف مت چلو. تو روزہ یہ سب چیزیں ایک کسی سرسری طور پہ اسلامی عبادات کو دیکھنے والے آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اگر رمضان میں یہ سب چیزیں کرنا حرام ہے تو غیر رمضان میں پھر جائز ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک ہمیں رمضان میں وہی تربیت دیتا ہے کہ پورا مہینہ جو ہے کھانے پینا چھوڑ دو گے تو کئی فلسفوں کے علاوہ آپ کو ایک فلسفہ یہ بھی آئے گا، اور آپ کو یہ بھی ضروری ہے آپ کے لیے کھانا پینا چھوڑنے کے بعد آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ مجھ جیسے جو دوسرے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں کیسے وہ دن گزارتے ہیں، اور آپ کو اس کا احساس پیدا ہوگا، آپ کے اندر احساس مواخات اور احساس اخوت پیدا ہوگا. تو روزے میں جب یہ سب چیزیں آپ کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو گویا پورا مہینہ آپ اپنے گوشت کو اس پتھر پر سکھا دیتے ہو جس کے اندر نمی اور بادی پیدا کرنے والی چیزیں آپ باہر نکال دیتے ہو. تو روزہ ہمارے لیے ہمارے اندر سے یہ ساری غلاظتیں، آنکھ کی غلاظتیں، کان کی غلاظتیں، زبان کی غلاظتیں، دل کی غلاظتیں، دماغ کی غلاظتیں، پاؤں کی غلاظتیں، ہاتھوں کی غلاظتیں، اور ہمارے دل و دماغ کی غلاظتوں کو ہم سے سک کر کے باہر نکال دیتا ہے، اور ہمیں یہ قوت بخشتا ہے اور اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم اگلے 11 مہینے کے لیے پریزرو رہیں. اس مناسبت سے بھی روزے کی فضیلت معلوم ہوگی کہ اس کی کیا فضیلت ہے ہمارے اندر کہ یہ روزہ واقعی میرے لیے ٹریننگ کورس بن کے آ جاتا ہے اور مجھے یہ پوری تربیت دیتا ہے میرے اندر، جو پوری زندگی میں جو میرے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر جھوٹ کی عادت ہے، چھوڑنے میں ہی نہیں آتا، اتنا عادی ہو گیا ہے. تو ایک پورے مہینے کے اندر ایک پورا چلا، ایک پوری تربیت اس کو ہے کہ 30 دن لگاتار آپ روزہ رکھو اور زبان پر قابو کرو. اب آگے جا کر کے 30 دن کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پیٹ کی حالت کیا ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ نہیں کھا سکتے، ہمارا نفس جو ہے وہ قابو میں آ گیا ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں کھا سکتے اور تھوڑا سا کھا لیتے ہیں اور پیٹ بھر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کیپیسٹی کم کھانے کی پیدا ہو گئی جو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح سے آپ نے پورے رمضان کی تربیت کی اور آپ کی آنکھیں جو ہیں، نگاہیں جو ہیں، اگر آپ نے یہ کوشش کی ہوگی آنکھوں کی بھی آپ نے اس کا بھی روزہ رکھا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ پسند نہیں کرو گے غیر محرموں کو دیکھنا، غیر محرمات کو دیکھنا، غلط چیزوں کو دیکھنا، وہ چیزیں کہ جو آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کو برسٹ کریں گی ان کو دیکھنا آپ پسند نہیں کرو گے. آٹومیٹکلی آپ کی نگاہیں جو ہیں وہ قابو میں آ جائیں گی اور پھر کانوں سے بھی برا نہیں آپ کو بری بات کانوں میں آ جائے گی، آپ کو کہ نہیں میں یہ نہیں سنوں گا اور برے کام کی طرف بھی نہیں چلو گے. وہی طرح ایگزیکٹلی جس طرح سے آپ کا پیٹ قابو میں آ گیا، آپ کی آنکھ، کان، جسم کے سارے اعضاء وہ قابو میں آ جائیں گے. تو اس طرح سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ واقعی، رمضان جو ہے وہ واقعی اپنا اسم بمسمہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے کریکٹر اور ہمارے کیریئر کے اندر اور ہمارے کریکٹر کے اندر اور ہمارے اخلاق کے اندر جو برائیاں آ جاتی ہیں، یہ رمضان جو ہے ان کو سخت کر کے، ان کو چوس کر کے باہر نکال دیتا ہے اور ہمارے اندر یہ قوت پیدا کرتا ہے کہ ہم اگلے 11 مہینے کے لیے پریزرو ہو جائیں. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ ایک آدمی جب اپنے کپڑے دھو لیتا ہے اور صاف کر لیتا ہے تو دھونے اور صاف کرنے کے بعد اس انسان کے اندر فطری طور پہ نیچرلی ایک سائیکالوجی پیدا ہوتی ہے کہ میرا کپڑا گندا نہ ہو، میں چونی لوگ مت اس طریقے میں نے ابھی اس کو دھلا کے لگایا، سفید لگایا ہے، اب وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے کہیں اس پر کالک نہ آ جائے، کہیں اس پر گریس نہ لگ جائے، کہیں اس پر رنگ نہ لگ جائے، کہیں اس پر داغ دھبا نہ آ جائے، کیونکہ میں نے ابھی کپڑے جو ہیں وہ پہن کے ابھی میں نے صاف شستہ کپڑے صاف دھل کے پہن لیے ہیں، تو اب وہ یہاں تک کہ کسی میلے کچیلے آدمی سے بھی ٹچ نہیں کرتا کہ کہیں اس کی میل میرے اوپر آ جائے. تو گویا یہ کپڑے دھونے کے بعد جو سائیکالوجی انسان کے اندر، جو سائیکی انسان کے اندر آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس اپنے کپڑے کو گندا کرنے سے بچا لیتا ہے. گویا دوسرے الفاظ میں ایک تو رمضان میں پرانے سارے گناہ دھل گئے، پرانے ساری غلاظتیں دھل گئیں، ساری میل دھل گئی، سارا میل کچیل دھل گیا، وہ تو دھل ہی گیا، لیکن اس کے اندر یہ قوت بھی پیدا ہو گئی کہ آپ رمضان کے فوراً بعد اپنے دھلے ہوئے کپڑوں کو، یعنی کریکٹر کے کپڑوں کو، ان کو میلا نہ کریں، ان کو حفاظت سے رکھیں کہ کم سے کم تو وہ زیادہ نہیں تو کم سے کم 6-7 مہینے تو چلے گا، حالانکہ چلنا تو چاہیے 11 مہینے برابر.
جو مطالبہ ہے فطرت کا، جو مطالبہ ہے قرآن اور حدیث کا، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے بعد آپ کی یہ تربیت جو ہے 11 مہینے کے لیے سفیشینٹ ہونی چاہیے. لیکن تاہم دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو 2-3 مہینے تک تو اس کا اثر چلتا ہی ہے. اچھا صبح تو جاگنے کی عادت نہیں ہے، نمازیں ہاتھ میں چھوٹ جاتی ہیں، تو آپ کو ایک اچھا موقع ملتا ہے صبح کو نمازیں پڑھنے کا، عبادتوں کا باجماعت خاص طور پہ نمازوں کا اہتمام کرنے کا آپ کو ایک پریکٹس مل جاتی ہے. تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ رمضان ادھر آپ نے رخصت کر دیا، بلکہ لوگ جو ہیں شب قدر پر ہی فجر نماز کو گناہ اپنے معاف کرنے کے بعد فجر نماز کے بعد پھر چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، آگے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. ہاں تلاوت قرآن پاک کرنے والے، قرآن سنانے والے بھی اس سے پہلے ہی شب قدر پر چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں، اور جو فضیلت اور مغفرت کے زیادہ دن ہیں اس میں مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. تو رمضان کے بعد جو ہیں اکثر ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ روزہ بھی شرماتا ہوگا کہ یہ میں کس آدمی سے میرا پالا پڑ گیا تھا، میں تو ابھی آدھے راستے میں ہوں، ابھی میں اوپر پہنچا ہی نہیں، لیکن یہ آدمی تو پھر بھٹک گیا. تو گویا اس نے اپنے آپ کو ایسے ہی تکلیف دے دی، ویسے ہی بھوکا رہا بیچارہ، ویسے ہی پریشانی کی اپنے آپ کو. تو گویا روزے کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ اس کا خیال رکھیں کہ آگے 11 مہینے تک. میری یہ بات جو ہے یہ زیادہ بہتر سجے گی رمضان کی شب قدر کے آخر میں، تاکہ لوگ جو ہیں اس کے اثر کو باقی رکھیں. اس وقت میں آپ کو باور یہ کرانا چاہتا ہوں کہ رمضان لفظ کے اندر ہی اس کی فضیلت موجود ہے، اور وہ اشارۃ النص سے موجود ہے کہ لفظ رمضان کے اندر یہ اشارہ موجود ہے، رمضان کا اشارہ موجود ہے کہ اس نے آپ کے اندر کی غلاظتوں کو اور آپ کے اندر کی نمی کو اور آپ کے اندر کی وہ برائیوں کو اس کو سک کر لیا ہے، اس کو چوس لیا ہے، اب آگے کے لیے آپ کو پریزرو کر لیا. تو یہ رمضان کی ایک دوسری بہت بڑی فضیلت ہے جو پہلے میں نے بیان کی، اس کے علاوہ یہ دوسری بڑی فضیلت ہے. تیسری کی طرف مختصر میں آپ کا توجہ دوں گا، جو اس میں اسی آیت میں دوسری جگہ پہ بیان فرمایا گیا کہ اسے شہر الصوم بھی کہا گیا ہے. کتب علیکم الصیام، اور سیام صوم سے ہے، اور ساما یصوم عربی میں کہتے ہیں لم یتکلم. لغت میں اس کا مطلب ہے انہ لم یتکلم، اس نے بات نہیں کی. عرب جب محاورے میں بولتے تھے انت صائم، روزہ آنے سے پہلے بھی لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، تو لفظ موجود تھا تبھی تو اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا. نہیں ہوتا تو عرب پوچھتے نہیں یہ صوم کیا ہوتا ہے، احکام پوچھے صحابہ نے، تو معلوم ہو گیا ان کو کہ صوم کا کیا مطلب ہے، احکام پوچھے ان سے. تو صوم تو عرب پہلے جانتے تھے. کوئی لفظ قرآن پاک نے ایسا نہیں استعمال کیا کہ جو پہلے سے لغت میں موجود نہیں تھا، الا ماشاء اللہ کہیں کوئی ایسی بات موجود ہو تو کوئی پکڑ لے. لیکن علی العموم کہ قرآن پاک لنگوسٹوں کا خیال ہے، زباندانوں کا خیال ہے کہ قرآن کریم نے وہی ڈکشن استعمال کیا جس میں قریش بات کرتے تھے، اور انہی کی زبان میں قرآن پاک نازل کیا. صوم کا لفظ ان کے پاس موجود تھا، کس معنی میں استعمال کرتے تھے؟ تو صوم کو اس معنی میں استعمال کرتے تھے. ہوا صاما یعنی انہ لم یتکلم، اس نے بات نہیں کی. تو ساما یصوم کا لفظ جو ہے اس کے معنی ایک ہے لم یتکلم، ایک ہے امسکا یعنی رک گیا. ساما یصوم ہوا ساما یعنی ہوا امسکا، وہ رک گیا، وہ باز رہا، وہ پیچھے رہا. اب یہ صوم کا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو اس میں اس لفظ صوم میں بھی یہ بات ہے اشارۃ النص میں موجود کہ صوم کا مطلب ہے الامساک. میں نے پہلے بتایا رمضان اس کا مطلب ہے جلانا بھی، تو وہاں ایک لفظ جوڑ دیجئے اس فضیلت کے ساتھ، گویا یہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے. اس اعتبار سے بھی اس کو رمضان نام. اب صوم کے اندر لم یتکلم، لم یتحدث اور امسکا یہ بھی معنی اس کے بتائے جاتے ہیں، یعنی اس نے بات نہیں کی، وہ رک گیا، وہ ٹھہر گیا. تو صوم کو اس اعتبار سے اشارۃ النص میں یہ بات موجود ہے کہ ہم برائیوں سے رک جائیں تو صوم ہے، ہم وہ حرکتوں سے رک جائیں جو حرکتیں انسانیت کو راس نہیں آتی تو صوم ہو گیا، آپ صائم ہو گئے. تو یہ لفظ بھی اس کی فضیلت کو بیان کرتا ہے. اور پھر لم یکد یتکلم ولم یتحدث، اس لفظ کو قرآن پاک نے بھی بات نہ کرنے کے معنی میں استعمال کیا. مثلا حضرت مریم علیہ السلام جب اس سے پوچھا گیا کہ یا مریم، اے مریم تو نے یہ بچہ کہاں سے لایا، تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ آپ یہ کہہ دو ان سے انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں تمہیں اس بات کا جواب نہیں دوں گی. آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر جو ہیں اللہ پاک نے حضرت مریم کے بطن سے نکالے معجزاتی طور پہ، اور حضرت عیسیٰ کی ولادت جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے اللہ پاک نے آدم کو بنایا. جیسے قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی مثال ہے. جب آدم بناتے وقت آپ نے نہیں پوچھا تھا یہ کہاں سے آیا، تو عیسیٰ کو کیوں پوچھتے ہو؟ جس اللہ نے آدم کو نہ ہونے سے بنا دیا ہونا، تو اسی اللہ نے
عیسیٰ کو نہ ہونے سے ہونا بنا دیا. تو اس لیے قرآن کریم کے مطابق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر جو ہیں بغیر باپ کے معجزاتی طور پہ پیدا ہو گئے اور کوئی باپ نہیں ہے اس کا. تو جب وہ بچہ لے کر کے آئے لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ ارے بھائی شادی نہیں کی ہے تو لوگوں کے اندر جو بچے پیدا کرنے کی سنت ہے اس کے مطابق نہیں آئے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا اے مریم یہ کیا ہے, اے مریم یہ کیا ہے, اے مریم یہ کیا ہے. تو اللہ نے ان کو سکھایا کہ آپ یہ کہہ دو انی نذرت للرحمن صوما, ان سے یہ کہہ دو کہ میں نے اللہ کے لیے صوم رکھا ہے. اب صوم کی آگے تشریح خود ہے, فلن اکلم اليوم انسیہ. کیوں حافظ جی یہی لفظ ہے نا انسیہ. ہاں تو میں کسی بھی انسان کے ساتھ آج بات نہیں کروں گی. گویا صوم کی کیا تشریح کر دی خود, میں بات نہیں کروں گی. تو گویا صوم کا لفظ جو ہے میں نے روزہ رکھا ہے میں کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گی. یہ نہیں کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے میں آگے کھانا نہیں کھاؤں گی. ٹھیک ہے, یعنی اس زمانے میں صوم کا لفظ جو ہے وہ بات نہ کرنے پر استعمال ہوتا ہے. گویا روزہ جو ہے اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ سامنے آئی کہ اس کے اندر آدمی زیادہ باتیں نہ کرے, اس کے اندر اپنی زبان کو چیک بریکس لگا دے, فضول کی باتیں نہ کرے. بلکہ ویسے بھی مومن کو چاہیے کہ ایمان یہ ہے, ایمان کا کمال یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی. حدیث مبارکہ میں تشریح آئی ہے ایمان کی کہ ترکہ ما لا یعنی ہے, آدمی اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا, بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے عام حالات میں بھی. تو روزہ آتا ہی ہے اس تربیت کے لیے کہ آپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں اور زبان خاموش رہیں, اکثر خاموش رہیں, زیادہ باتیں نہ کریں. اس سے آپ کئی چیزوں سے, کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے. آج کل ہماری امت کے اندر, ہماری ملت اسلامیہ کے اندر آج کل بدترین خامی جو آئی ہے وہ غیبت کی ہے. وہی آدمی جو سامنے بات کو نہیں کرتا, اصلاح کے لیے نہیں کہتا, وہی پیٹھ پیچھے جا کر کے بات کر دیتا اور اپنے ایمان اور اعمال کو برباد کر دیتا. تو غیبتیں بڑی زبردست ہوتی ہیں. روزہ میں تو پریکٹس ہی ہے کہ آپ غیبت سے بچیں. یاد کیجئے, اپنی زبان کو بند کیجئے. رمضان کے اندر خاص طور پر پریکٹس کیجئے کہ میں کسی انسان کے بارے میں وہ بات نہ کروں کہ جس سے اس کو غصہ آ جائے. آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ کہا کہ قے کر دو. اس نے قے کی, انگلی منہ میں ڈال کر کے, اور اندر سے اس کو گوشت جو ہے وہ باہر نکل آیا. تو وہ پریشان ہوا, یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ ابھی تم جو غیبت کر رہے تھے تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے تھے, وہی گوشت آپ کو اندر سے الٹی کے ساتھ آ گیا ہے. یہ دیکھیے یہ معجزاتی طور پہ کیا بات ہے. ایک جگہ جا رہے ہیں غیبت کی, تم اپنے بھائی کے بارے میں غیبت کر رہے تھے. بعض لوگوں نے یہ بھونڈی تشریحات کر کے کچھ چیزوں کو جائز کر دیا. غیبت ہر حالت میں حرام ہے. جب تک آپ کسی مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہیں تب تک اس کے بارے میں, اس کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہنا کہ جو اگر اس کے سامنے کہہ دی جائے اس کو غصہ آئے تو وہ غیبت ہے. اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کسی سفر پہ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دو صحابی آپس میں بات کر رہے تھے. ان کو فرمایا آپ اونٹ سے نیچے آ جاؤ, وہ فلاں جگہ پہ مردہ گدے کا گوشت پڑا, اس کو کھاؤ. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی کھاتا ہے مردہ گدے کا گوشت؟ حدیث کی صحیح ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. فرمایا آپ تو اس سے بھی بدترین چیز اور اس سے بھی نجس اور ناپاک چیز ابھی کھا رہے تھے. یا رسول کیا کرنا, آپ تو غیبت کر رہے تھے. تو غیبت سے بچنے کی کوشش کیجئے روزے میں, ورنہ روزہ جو ہے وہ قسم ہو جائے گا. روزے پر پھر صوم کا اطلاق نہیں ہوگا, وہ سب کچھ ہوگا, صوم نہیں ہوگا. فضول باتیں آپ کرتے رہیں گے, گپ شپ آپ ہانکتے رہیں گے, لایانی باتیں آپ کہیں گے, لغو آپ کہیں گے, تو آپ کا روزہ جو ہے روزہ نہیں رہے گا. تو اس طرح سے عبارت النص سے روزے کے بارے میں 3 باتیں. 1 روزے کی اہمیت اور فرضیت, 2 روزے کے احکام, اور 3 روزے کی فضیلت. تو میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے روزے کی فضیلت کے بارے میں, اور فضیلت میں 3 باتیں میں نے آپ کو کہہ دی. پہلی بات یہ کہ روزہ جو ہے, روزے کی فضیلت یہ ہے, اس کے فضیلت کا راز جو ہے وہ عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے, وہ یہ کہ اس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا. دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اشارت النص سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اشارت النص سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے لفظ کے اندر ہی یہ اشارہ موجود ہے کہ رمضان ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے, کیا عظمتیں لے کر آتا ہے. اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ روزے کا جو دوسرا نام صوم رکھا گیا, اور یہ صوم جو ہے اس کے اندر بھی اشارت النص میں ہی یہ بات موجود ہے کہ ہم صوم کی حالت میں گفتگو فضول اور لایانی باتوں سے اجتناب کریں تو ہمارا روزہ روزہ ہوگا. اور اگر ان چیزوں کی رعایت نہیں کی تو روزہ جو اپنی ساری فضیلتوں کے باوجود احکام کے اعتبار سے وہ روزہ ہو
اہمیت کے اعتبار سے بھی وہ روزہ ہو لیکن فضیلت کے اعتبار سے وہ روزہ ہوگا نہیں. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اسلامی عبادت جب ہم ادا کریں اس میں تینوں چیزوں کا خیال رکھیں. ایک اس کی فرضیت، اس کی اہمیت، اور دوسری اس کی اہمیت کے بعد اس کے احکام، اس کا بھی جاننا ضرور. تیسرا اس کی فضیلت یا اس کی عظمت کیا ہے، یا اس کا ویلیو کیا ہے، یا اس کی خوبی کیا ہے، یا اس کی ایمرجنس کیا ہے. اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں تو عبادت پوری طرح سے ہوگی. اب انشاءاللہ رمضان شروع ہو رہا ہے اور ہمیں اپنے طلباء سے خاص طور پہ اور عام مسلمانوں سے عام طور پہ یہ توقع ہے کہ ہم روزے کا حق ادا کریں گے جس طرح سے حق ادا کرنا اس کا جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اس کی فضیلت کا ہمیشہ خیال رکھیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.